بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین والمعصومین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ساہیوال کی سرزمین پر عظیم دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور ختم بخاری شریف کے موقع پر آج کا یہ عظیم الشان اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد امام بخش ندیم سیفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ کی سرپرستی میں یہ عظیم الشان درسگاہ علم و حکمت کے فیوز و برکات تقسیم کرنے میں مصروف ہے، اور آج علماء کرام کی ایک جماعت جنہوں نے سال ہا سال قرآن و سنت کے نور سے اپنے سینے منور کیے، درس نظامی کی تکمیل کی اور دورہ حدیث شریف مکمل کرنے کے بعد آج اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آج ان کی دستار فضیلت ہو رہی ہے۔ یہ قبلہ صاحبزادہ صاحب اور دیگر شیوخ اساتذہ اپنے ہاتھوں سے انہیں جبہ و دستار عطا کر رہے ہیں۔
میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے، اور یہ علماء کرام اللہ ان کو عملی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا جو نور حاصل کیا ہے آخری سانس تک آگے اس نور کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نبوت کا سلسلہ شروع کیا، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا و مولا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا، آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا۔ اس وصف کی بنیاد پر آپ کے علوم و معارف دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے بالکل منفرد ہیں۔ آپ کی کتاب اور آپ کا ہر خطاب، اس کے اندر یہ جہت واضح ہے کہ آپ نے صرف اس وقت کے انسان کو ہی خطاب نہیں کیا، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کی جتنی ضرورتیں تھیں ان کو پیش نظر رکھ کے آپ نے راہوں کو روشن کیا۔ اور جس وقت آپ نے حدیث کا فیض لوگوں میں تقسیم کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی یہ چیز پیش نظر رکھی، اور آپ کی نگاہ نبوت آج کا منظر دیکھ رہی تھی کہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود میری امت میں میری حدیث سننے کا کتنا شوق ہوگا، کس قدر گھر چھوڑ کے سال ہا سال سفر کر کے پڑھیں گے، اور پھر ایک ایک حدیث کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر راتوں کو جاگ کر کس طرح اہتمام کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد بیٹھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فرمایا، تسمعون، کہ تم میرے فرامین کو بڑے شوق سے سن رہے ہو، لیکن یہ یاد رکھو زمانہ تمہیں بھی شوق سے سنے گا۔ تسمعون ویسمع منکم، یہ غیب کی خبر تھی، صرف ایک کل کی نہیں، کروڑوں کل کی خبر تھی۔ یسمع منکم، تم سے بھی سنا جائے گا۔ تم جہاں بھی دنیا میں جلوہ گر ہوگے، اس خوشبو کے لیے تمہاری طرف شوق اور عقیدت کے کارواں چلیں گے۔ وَيُسْمَعُ مِمَّن يَسْمَعُ مِنْكُمْ، اے صحابہ پھر جو تمہارے شاگرد ہوں گے وہ بھی زمانے کے امام بنیں گے، وہ بھی ستاروں کی طرح چمکیں گے، اور ان سے بھی روشنی لینے کے لیے لوگ پہنچیں گے۔ اب دیکھو صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کا زمانہ گزرے ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ کیسے زندہ ہے کہ آج بھی دلوں میں شوق ہے کہ ہم سنیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، سرکار تک پہنچنے کے لحاظ سے اس کے سورسز کیا ہیں، چین آف اتھارٹیز کیا ہے۔ ارے یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں۔ ایک عاشق صادق تو صرف و نحو بھی اس لیے پڑھتا ہے کہ یہ میرے نبی علیہ السلام کی بولی ہے جو میں سیکھ رہا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طریقت کے بھی بڑے امام ہیں، اور مجھے تو یہ شرف حاصل ہے کہ میری جو علمی سند ہے بغداد شریف کی وہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اور ان کے وسیلے سے تاجدار حل عطا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے۔ آپ کے کچھ مریدین نے جب پڑھنا شروع کر دیا اور وہ رٹے لگا رہے تھے، دربا دربا دربو دربت گردانے، اور پھر صرف کے سبق پکا رہے تھے، نحو پکا رہے تھے، تو کسی نے ان کی شکایت امام حسن بصری کے پاس لگائی کہ
یہ اس طرف کیوں توجہ کر رہے ہیں؟ انہیں محض اپنے اوراد و وظائف کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک یہ دین پڑھنے والے طلباء کا جو راستہ ہے اس کو بڑا قابل رشک بنا دیا۔ آپ نے فرمایا احسنوا یتعلمون لغت نبیہم، میرے مریدوں نے بڑا اچھا کام کیا، یہ فضول کام نہیں، یہ تو اپنے نبی کی بولی سیکھ رہے ہیں۔ تو حدیث پڑھنا، تفسیر پڑھنا تو بہت اونچا مرتبہ و مقام ہے۔ مطلقاً صرف و نحو میں بھی یہ جہت ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی سیکھ رہے ہیں، اور جب بھی کوئی اپنے محبوب کی بولی سیکھتا ہے، یہ تصور کرتا ہے، تو پھر صرف کا علم بھی خشک نہیں رہتا، پھر نحو میں بھی چاشنی آ جاتی ہے۔ اور پھر حدیث شریف تو ایسا علم ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال سے دعا کی، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پہ رحم کر۔ اس وقت پاس بیٹھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قرائن سے سمجھ گئے کہ اس خلافت سے مراد کا تعین آج ہمیں سرکار سے کروانا چاہیے کہ کیا یہ وہ جو بعد از وصال خلفاء راشدین کی خلافت ہے وہ ہے، یا قیامت تک چلنے والی امت میں ہر صدی میں جو خلفاء ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ پوچھا من خلفاؤ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کی جو دعا جن خلفاء کے لیے ہے خصوصی طور پر یہ خلفاء کون ہیں؟ فرمایا الذین یروون احادیثی من بعدی، قیامت تک جو میری حدیث روایت کریں گے وہ میرے خلفاء ہیں۔ یعنی ان خلفاء راشدین کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ یہ حدیث شریف پڑھنا پڑھانا یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ اگرچہ بچہ کسی مزدور کا ہو، کسان کا ہو، لیکن جب اس رستے پہ چلتا ہے اور وہ اس قابل بن جاتا ہے تو وہ عام نہیں رہتا، بڑا خاص بن جاتا ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیے کہ وہ میرے نائب بن گئے ہیں اور میری حدیث، میرا قرآن، میرا دین وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ اعزاز بھی بخشا، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها۔ آج ہم اپنے مشائخ سے، اساتذہ سے جو دعا کراتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یقیناً سعادت ملتی ہے، لیکن وہ دعا کتنی بڑی دعا ہے جو نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی ہے، پھر جن کے حق میں مانگی ہے وہ لوگ کتنے عظیم ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ عبدا، میرے اللہ اس بندے کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے، رب اسے تازگی عطا فرما دے، وہ ہمیشہ گلابوں کی طرح مسکراتا رہے، اس کے گرد غم ڈیرا نہ لگا سکیں، وہ قیامت کی ہولناکیوں میں بھی مرجھانے نہ پائے، وہ کھلا رہے۔ کون؟ فرما من سامع مقالتی، جس نے میری حدیث کو سنا، فحافظہا، سن کے اسے زبانی یاد کر لیا، ووعاہا، اور اسے پھر سنبھال کے رکھا، اس اپنے حفظ کی حفاظت کی، وعداہا، اور پھر اسے آگے کسی تک پہنچا دیا۔ تو آج وہی مرحلہ ہمارے سامنے ہے۔ مولانا امام بخش ندیم اور دیگر شیوخ الحدیث انہوں نے اپنے اپنے اساتذہ سے پڑھا اور پھر اپنے شاگردوں تک پہنچا دیا۔ حافظہا ووعاہا وعداہا، یہ سلسلہ چلتے چلتے 14 صدیوں سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ زمانہ دیکھے گا کہ قیامت آ جائے گی، پھر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ اور یہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اس نیٹ ورک کا ایک رکن بنا دیا گیا ہے۔ لوگ اپنی دیگر مصروفیات بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ بڑی قابل رشک مصروفیت ہے، اور یہ ایک پھر نظریہ بھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھنے پڑھانے میں۔ اور یہ ہم آج بات کرتے ہوئے فخر بھی، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں
اس مسلک کے مطابق ہی پڑھنے پڑھانے کی ساری شرطیں پوری کی جا سکتی ہیں. یعنی پڑھنے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، کسی شیخ کے پاس، یا زمانہ کوئی بھی ہو، وہ عجم میں ہو یا عرب میں ہو، وہ دوسری صدی میں ہو یا 15ویں میں ہو، جہاں بھی وہ ہو، جس وقت وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پڑھتا ہے، اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے اور سرکار اس کی طرف نظر کرم فرما رہے ہیں. یعنی یہ عقیدہ بعد میں نہیں گھڑا گیا، یہ عقیدہ مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ یا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، ان بزرگوں نے گھڑا نہیں، یہ پڑھا ہے. شروع سے یہ عقیدہ آیا کہ محمد بن ابی حاتم جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پرسنل سیکٹری بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، وہ حدیث لکھ رہے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس. یہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ لکھتے لکھتے کافی وقت گزر گیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ کہیں میرا شاگرد اکتا نہ گیا ہو، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے اپنا نظریہ یہ بیان کیا جو آج بھی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے اور یہ مرکز لطافت ہے. آپ نے فرمایا طب نفسا، اے میرے شاگرد جیتے رہو، خوش رہو. کیوں؟ فرمایا بڑے خوش قسمت ہو، ان اہل الملاہی فی ملاہیہم والتجار فی تجاراتہم واہل الصناعات فی صناعاتہم فانت مع النبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا اس وقت تاجر تجارت کر رہے ہیں، صنعت کار صنعتوں میں مصروف ہیں، اور لاہو لاب والے گپے لگا رہے ہیں، اور میرے شاگرد تم کہاں ہو؟ کہ انت مع النبی واصحابہ، تمہارا وقت محمد بن اسماعیل بخاری کے پاس نہیں، حقیقت میں محبوب باری کے پاس گزر رہا. انت مع النبی واصحابہ، کہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کی معیت میں یہ وقت گزارا ہے. اب یہ نظریہ آج 15ویں صدی میں اگر ڈھونڈو گے کہ کس مسلک میں ہے، کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے کہ وہ زندہ ہو، تابندہ بھی ہے، اور ہم ان کے سامنے حاضر بھی ہیں اور وہ ہمارے ناصر بھی ہیں، تو یہ مسلک تمہیں اور کہیں نہیں ملے گا. ملے گا تو گنج بخش کے مریدوں کے پاس ملے گا، ملے گا تو مجدد الفسانی اور حضرت غوث پاک کے دیوانوں کے پاس ملے گا، ملے گا تو فکر رضا والوں کے پاس ملے گا. آج ہم ختم بخاری کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جن کی کتاب کے لحاظ سے یہ تقریب منعقد ہے، ہم اسی مسلک پر ہیں، اسی عقیدے پر ہیں، اسی نظریے پر ہیں، اور ان کا جو معمولات کے اندر جو منہج تھا اسی پر ہیں. اب دیکھیے آج زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی کو محفل میلاد پر اعتراض ہے، کسی کو محفل معراج پر، کسی کو 11ویں شریف پر، کسی کو حلقہ ذکر پر، مختلف قسم کے فتنے پیدا ہوئے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اصول سے کیسے آگے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں اور انہیں کس انداز میں قابل عمل ہی نہیں بلکہ سنت بھی سمجھا جاتا ہے اور قابل ثواب بھی سمجھا جاتا ہے، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کا جو انداز تھا بخاری لکھنے کا، آپ اس کو ہی ملاحظہ کر لیں. آپ فرماتے ہیں ما ودعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین. فتح الباری شرح بخاری ہی نہیں، میرے پاس اس کے تقریباً 25 سے زائد حوالہ جات ہیں کہ امام بخاری کا جو طریقہ کار تھا بخاری لکھنے کا، جس کی وجہ سے 16 سال لگ گئے بخاری لکھتے لکھتے، وہ کیا طریقہ کار تھا. اتنا وہ ایک تو پرکھ بھی رہے تھے، یعنی لاکھ کے ذخیرہ سے چند ہزار جو خاص شرائط پر، دوسرا ساتھ لکھنے میں جو آداب تھے وہ کیا تھے.
آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے غسل بھی کیا ہے، 2 نفل بھی پڑھے ہیں۔ ما بدأت فی کتابی الصحیح حدیثا نکرہ تحت النفی ہے، کوئی حدیث بھی میں نے نہیں لکھی الا اغتسلت قبل ذالک وصلیت رکعتین، مگر لکھنے سے پہلے میں نے 2 کام ضرور کیے ہیں، میں نے غسل کیا ہے اور میں نے 2 رکعت نفل ادا کیے ہیں۔ اب وقت کے امام اور امیر المومنین فی الحدیث وہ سنت کا مجموعہ اکٹھا کر رہے ہیں، تو اس کو اکٹھا کرنے میں کیا وہ خود بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ کیا ان کا یہ عمل 16 سال بدعتوں پر مشتمل تھا؟ کیا وہ مجموعہ حدیث پھر قابل عمل ہوگا کہ جس میں ہر حدیث سے پہلے کم از کم 2 بدعتوں کا ارتکاب کیا گیا ہو؟ اب جو آج کچھ لوگوں نے جو بظاہر بخاری کا نام لیتے ہیں لیکن بخاری کے منہج سے بہت دور ہیں، جو ہم سے پوچھتے ہیں میلاد شریف میں کیا یہ جو جس انداز میں آپ منا رہے ہو کیا صحابہ نے بھی یوں منایا تھا؟ تو ان سے یہی پوچھ لو کہ کیا جیسے بخاری حدیث لکھنے میں ہر حدیث سے پہلے غسل کر رہے تھے اور 2 نفل پڑھ رہے تھے، کیا یہ کہیں قرآن میں اس کا تذکرہ ہے لفظوں میں؟ کون سی آیت ہے کہ اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا، کہ جب حدیث لکھنے لوگے تو غسل کر لو؟ یہ کس آیت میں ہے، یا کم از کم کس حدیث میں ہے، یا خلفائے راشدین کے کس عمل میں کہاں ذکر ہے؟ اور پھر کیا تم امام بخاری بڑے محبت والے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ جیسے تمہیں کہتے تم صحابہ سے زیادہ عشق والے آگے ہو کہ تم یوں کر کے کہتے ہو عشق کے لیے کر رہے ہیں، انہوں نے کیوں نہ کیا؟ تو امام بخاری ہر حدیث سے پہلے غسل کرتے ہیں اور ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے عاشق تھے، پھر انہوں نے کیوں نہ کیا؟ تو کیا یہ سب کچھ امام بخاری بدعت کر رہے تھے؟ نہیں، بدعت نہیں، وہ تو سنت کے امام ہیں اور اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے بدعت نہیں کی۔ ارے دیکھو، ہم صرف محفل منعقد کریں تو فتویٰ بدعت کا آئے، انہوں نے تو پوری ایک نماز متعارف کروا دی، حدیث لکھنے سے پہلے کی نماز، ہر حدیث سے پہلے اس پر پابندی ہو رہی ہے کہ چونکہ حدیث لکھنی ہے تو 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ تو یہ کہاں حکم ہے اذا کتبتم الحدیث صلوا رکعتین، جب حدیث لکھنے لگے 2 رکعت پڑھو؟ یہ کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، صحابہ کا عمل نہیں، لیکن بخاری نے کیوں بنا لیا؟ اور بنایا بھی طلب ثواب کے لیے، عبادت سمجھ کے کیا۔ وہ بدعت کی جو لیٹسٹ تعریف کرتے ہیں اس کے مقابلے میں امام بخاری کا یہ عمل واضح موجود ہے۔ اگر آج ہمارے اہل سنت کے معمولات بدعت ہے تو پہلے نمبر پہ امام بخاری پہ فتویٰ لگے گا کہ جنہوں نے ایک نیا کام ثواب سمجھ کے دین کے اندر وہ کیا اور 16 سال کیا۔ اور اگر یہ بدعت ہے تو پھر اسے بدعت کہنے والے کو اپنا علیحدہ ذخیرہ حدیث کا ڈھونڈے کہ جو صحیح مسلم کے علاوہ ہو۔ یہ تو اس منہج پہ کیا گیا جو 11ویں منانے والوں کا ہے، جو میلاد منانے والوں کا ہے، جو معراج منانے والوں کا ہے، کہ جس وقت اوپر اصول میں ایک حکم آ جاتا ہے تو اس کے تحت آگے جزیات کے احکام اس سے خود بخود اخذ کیے جاتے ہیں۔ جب اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ میرے محبوب علیہ السلام کا خوب ادب کرو، احترام کرو، تو پتہ چلا جن کی ذات کا ادب ہے ان کی بات کا بھی ادب ہے۔ تو یہ امام بخاری بتا رہے تھے کہ خلفائے راشدین اور صحابہ ان کی ہر سات بڑی عجیب تھی، ہر صبح عید تھی، جنہیں روزانہ اپنے محبوب علیہ السلام کی دید تھی، وہ اتنا اہتمام نہ بھی کریں تو ان کے لیے سارے وہ انعام خداوندی کے مظاہر موجود تھے، اور ہم نہ چہرہ محبوب علیہ السلام کا دیکھ سکے نہ وہ زمانہ پا سکے۔ ہم بعد میں یہ سارے اہتمام اس لیے کرتے ہیں
کے درمیان سے پردے ہٹتے رہیں اور ان کی یاد سے دل آباد رہے، اور پھر بھی ہمیں اتنا کچھ کر کے وہ گھڑی نہیں ملتی جو صحابہ کرام کو آنکھ کھولتے ہی دل میں مل جاتی تھی۔ تو اس لیے یہ بڑے عاشق نہیں، اپنی کمی پوری کر رہے ہیں اور اپنے بعد میں آنے کے لحاظ سے قرب کے سورسز حاصل کر رہے ہیں۔ تو جو ان سے مزید بعد میں آئے ہیں وہ بھی یہ سارے اہتمام، لائٹنگ اور یہ سب زیب و آرائش اور یہ سب تقدس اور تطہیر کے منازل سارے اس لیے ہیں کہ ہم ان سورسز کے ذریعے سے یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اور سرکار کو اگرچہ اس آنکھ سے دیکھ تو نہیں رہے لیکن یہ تصور کریں کہ جہاں بھی بیٹھے ہیں ہم نگاہ نبوت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت امام بخاری کا جو منہج ہے لکھنے میں اور پڑھانے میں، یہ آج ملک بھر میں درسگاہوں میں ختم بخاری ہو رہا ہے، لیکن اہل سنت میں برملا کہہ رہا ہوں ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس منہج کو، اس کے تقاضوں کو اور شرائط کو جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا منہج ہے، جیسے انہوں نے اس کو لکھا اور جیسے انہوں نے جس عقیدے کے ساتھ پڑھایا، اس عقیدے کے ساتھ اہل سنت کے مشائخ، شیوخ اور طلباء ہی اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور آگے پڑھا بھی سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ عظیم کتاب جو ہے، اس میں آخری سب سے حدیث جو آج یہاں جس کی تلاوت کی گئی اور ساتھ اس کا ترجمۃ الباب بھی ہے، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہاں مقصد ایک برے عقیدے کا رد کرنا ہے، اور وہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ اب دیکھیے پوری کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تحفظ عقائد اور تحفظ اعمال کی ایک کتاب ہے۔ آغاز اس میں کتاب الایمان کے اندر ساری بحثیں اس پر ہیں جس سے عمل کی ویلیو ظاہر کی، اگرچہ عمل اہل سنت کے نزدیک جز ترکیبی نہیں ہے ایمان کی، لیکن جز تزیینی ضرور ہے، اور مرجئہ جو عمل کا انکار کرنے والے ہیں، اگر صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، ان کا دور تھا جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف لکھ رہے تھے، تو آغاز بھی ایک بد عقیدہ کمپنی کے رد پر مشتمل ہے، اختتام بھی ایک بد عقیدہ کمپنی کے رد پر مشتمل ہے۔ آغاز جو ہے وہ مرجئہ کے رد سے ہے اور اختتام معتزلہ کے رد سے ہے۔ معتزلہ کا یہ مذہب تھا کہ اعمال فضا میں مل جاتے ہیں، یہ عرض ہیں، اور قیامت کے دن حقیقی طور پر کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ اعمال کے وزن کے منکر تھے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخری جو بحث کی وہ وزن اعمال پر کی، آخری باب یہ قائم کیا، اور پھر اتنی مناسبت ہے چونکہ پہلا نیت سے شروع کیا، اور نیت کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، اور یہ عمل کی بنیاد ہے اور اس کا مقام دنیا ہے، اور وزن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور آخرت کا تعلق خاتمے کے ساتھ ہے، اور خاتمے کا تعلق اختتام کے ساتھ ہے۔ تو امام بخاری جو ہر کتاب میں آخر میں وہ چیز لاتے ہیں جو خاتمے پہ دلالت کرے، تو پوری کتاب کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ آغاز جو ہے نیت سے کیا جس کا مقام ابتدا میں ہوتا ہے، اور اختتام عمل کے وزن پہ کیا جس کا مقام انشاءاللہ آخرت میں آنے والا ہے۔ اور درمیان میں یہ سارا یہ جتنی بھی لکھی وہ یہ کہ پھر بندے کے عمل کا وزن کیسے بنتا ہے۔ اگر ایمان نہیں تو عمل کا کوئی وزن نہیں، پھر کھوکھلا ہے،
پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے وہ جو عمل ہے جو ایک کافر کا عمل ہے، فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے دوپہر کے وقت ریت کے میدان میں ریت پر پڑتی ہے شعاعیں تو لگتا ہے کہ ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اور حقیقت میں ایک آب کی بوند بھی نہیں ہوتی۔ تو کیونکہ ایمان نہیں، اس لیے بنیاد تب بنتی ہے جب ایمان ہے، اور پھر اس کے بعد پھر جتنا خلوص ہے اس کے لحاظ سے عمل کا وزن بنتا ہے۔ کافر کے عمل کا جتنا بھی وہ لنگر خانے کھول لے اس کا کوئی وزن نہیں نکلے گا قیامت کے دن، اور مومن کے چھوٹے سے عمل پر بھی احد پہاڑ جتنا ثواب مل جائے گا کہ یہ ایمان کی برکت ہے۔ اور سارے جتنا بھی لکھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ سارے کا سارا ان وسائل اور ان طرق پر مشتمل ہے کہ کس طرح بندے کے عمل کا اللہ کے دربار میں قیامت کے دن وزن بننے والا ہے نیکیوں کے پلڑے میں۔ تو آخری ترجمۃ الباب اختصار سے، چونکہ اجتماع میں عوام بھی ہیں اور پھر طلباء کا سبق بھی ہے، تو کچھ باتیں تو شاید صرف طلباء کو ہی علماء کو ہی سمجھ آئیں اور عوام کو مشکل لگے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش اس کا جو پیغام ہے وہ سب کو سمجھ آئے۔ باب قول اللہ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کے اس فرمان کے بارے میں باب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ترازو رکھیں گے، انصاف کے ترازو قیامت کے دن۔ تو مطلب کیا ہے؟ ترازو حقیقی طور پر ہوگا، یہ کوئی خیالی ترازو نہیں ہوگا۔ تو موازین سے آیت سے یہ ثابت کیا کہ وزن ہونا ہے، کیونکہ ترازو حقیقی ہیں تو پھر وزن بھی حقیقی طور پر ہوگا۔ اور ساتھ یہ لکھا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ أَوْ تُوزَنُ، کہ بنی آدم کا ہر عمل جو ہے اور ہر جو قول ہے اس کا وزن کیا جائے گا۔ اس کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو ہر عمل اور قول کو اللہ جسم دے دے گا اور وہ قادر مطلق ہے، وہ کن کہے گا سب کچھ ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ کسی جسم والی ظرف اور چیز کے اندر قول اور عمل جو ہے ان کو ڈالا جائے گا، اور اس طرح قیامت کے دن ہر بات کا وزن ہوگا اور اس کا انسان کو حساب دینا پڑے گا۔ اور یہاں چونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو مفردات استعمال ہوئے ہوں ریلیٹڈ موضوع کے وہ بھی ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو اس لیے قسطاس اس کا جو رومی زبان میں معنی ہے اس کا ذکر کیا، اور پھر ساتھ یہ واضح کر دیا کہ جو قسط ہے اس کے دو معنی ہیں اور آپس میں وہ ضدیں ہیں۔ اس میں مقسط کا معنی جب اسی سے باب افعال بنایا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی عادل ہے، لیکن اسی کا جب مجرد استعمال ہوتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو پھر اس کا معنی جائر اور ظالم ہوتا ہے، عادل نہیں ہوتا۔ اس پر تفصیلاً بحثیں ہیں اور اب اختصار مطلوب ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کی، مقصد تھا کہ میں حدیث سے ثابت کروں، جیسے آیت سے ثابت کیا ہے کہ وزن ہوگا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن کا وزن برحق ہے، ایسے ہی میں آیت سے بھی ثابت کروں، اور مطلب فکر آخرت دینا ہے کہ عمل خلوص سے کیا جائے۔ آج وقت ہے کہ اس کے وزن کا اہتمام کر لیا جائے، ورنہ کل پھر مہلت نہیں ملے گی۔ تو یہاں پر پھر آپ نے یہ حدیث ذکر کی، اور چونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث آپ نے 35 مرتبہ بھی ذکر کی ہے بخاری شریف میں، اور وہ با مقصد تکرار ہے کہ ہر بار اس کی علیحدہ سند ذکر کی ہے اور ہر بار اس سے نیا مسئلہ اخذ کیا۔ تو
اس طرح یہ جو آخری حدیث ہے اس کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 3 بار ذکر کیا ہے۔ 2 بار اس سے پہلے اس کا تذکرہ ہے، ایک تو کتاب الدعوات کے اندر آپ نے باب فضل التسبیح کے اندر اس کو ذکر کیا، اور وہاں امام بخاری کے جو استاذ ہیں وہ ہیں زہیر بن حرب۔ یہاں تو آپ نے یہ حدیث آخری جو ہے وہ احمد بن اشکاب سے روایت کی ہے، لیکن وہاں پر یہی حدیث آپ نے اپنے دوسرے شیخ جو ہے ان سے اس حدیث کو ذکر کیا، روایت کیا، جو کہ حضرت زہیر بن حرب ہے۔ اور ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر بھی آپ نے باب اثبات الکلمہ والکلام، وہاں بھی یہی حدیث ذکر کی ہے، اور وہاں اپنے استاذ قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یعنی ہر جگہ سند جدا ہے، اور ہر جگہ اس حدیث سے ثابت ہونے والا مفہوم، مقصد، جو دعویٰ ہے امام بخاری کا وہ جدا ہے۔ تو اس طرح یعنی تکرار بھی کیا تو ان فوائد کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ یہاں جب اس کو تیسری بار ذکر کیا تو اس میں اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی اوپر محور وہ ہیں، نیچے سند میں اساتذہ جدا جدا ہیں، تو ان سے اس حدیث کو روایت کیا، اور یہ بھی ان کے جو کریڈٹ تھا اس کو پیش نظر رکھا کہ ان کی مرویات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے زیادہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس جہت میں جس کو جتنا نواز، یعنی یہ داخل تو اس کلاس میں ہوئے بالکل آخر میں آ کر، مگر پہلی پوزیشن پہ آ گئے کہ 7 ہجری تھی جب ایمان قبول کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح خیبر کے موقع پر، اور پھر اس قدر محنت کی اور اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت گزارا کہ روایت حدیث کے لحاظ سے پہلا نمبر آپ کا ہے کہ آپ نے 5374 حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، جو کہ سارے صحابہ میں سب سے بڑی تعداد ہے، جو کہ آپ کی مرویات کی تعداد ہے۔ اور پھر 800 تابعین نے آپ سے ان احادیث کو آگے روایت کیا، اور چلتے چلتے لاکھوں کروڑوں تک یہ بات پہنچی، اور آج وہی ہم بھی پڑھ رہے ہیں جو کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا تھا۔ اب یہ حدیث شریف جو ہے اس کی الفاظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان، 2 کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں ان کا وزن بہت ہے۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہاں پر ثقیلتان فی المیزان، یہاں سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا کہ جو دعویٰ ہے کہ قیامت میں ہر قول تولا جائے گا، ہر عمل کا وزن ہوگا، تو حدیث کہتی ہے ثقیلتان فی المیزان، کہ یہ جو زبان سے بولتے ہو ترازو میں ان کا وزن نکلے گا، تو پھر ثابت ہوا کہ وزن ہوگا، اور پھر یہ کلمات ہیں جو بہت وزن دینے والے ہیں، یعنی نیکی کے پلڑے میں جب یہ ان کا وزن آئے گا تو پلڑا بہت بھاری ہو جائے گا۔ تو اس واسطے میرے ساتھ مل کے سارا اجتماع، سارے حضرات، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں ساہیوال کی اس ختم بخاری کے آج کے موقع کا یہ خصوصی تحفہ شامل ہو جائے۔ میرے ساتھ مل کے پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
عربی گرامر کے لحاظ سے چونکہ ترکیب کو دیکھا جاتا ہے تو اختصار سے وہ بھی عرض کر دوں کہ کلماتان یہ موصوف ہے اور حبیباتان اس کی پہلی صفت ہے، خفیفتان دوسری صفت ہے اور ثقیلتان تیسری صفت ہے۔ یہ موصوف اپنی صفتوں کے ساتھ مل کے یہ خبر مقدم ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وہ مبتدا مؤخر ہے۔ اور یہاں پر جو کلماتان، یہ کلماتان بمعنی کلامان ہے، کلماتان بمعنی کلامان ہے۔ کس طرح کہ ویسے تو آپ حضرات نے یہ پڑھا ہے الکلمات لفظ وضع لمعنی مفرد قافیہ کے اندر، تو پھر کئی کلمے ملے تو کلام بنتا ہے، لیکن کبھی کلمہ جو ہے وہ کلام پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، یعنی کبھی تو کئی کلمے ملے تو پھر کلام بنتا ہے، اور کبھی پورے کلام کو ہی ایک کلمے سے تعبیر کیا کر دیا جاتا ہے، جس طرح کلمہ اسلام۔ اب پورا کلمہ جو ہے وہ حالانکہ اس کے اندر دو کلام ہیں، لیکن کہ اس کو کلمہ شہادت اور کلمہ طیب اور کلمہ وہ لفظ جس طرح وہاں پر لفظ کلمہ جو ہے کلام پر بولا گیا ہے، ایسے ہی حدیث شریف میں بھی لفظ کلمہ یہاں کلام پر بولا گیا ہے۔ یعنی کلماتان کا مطلب یہ نہیں کہ دو مفردات ہیں کہ جو خود کلام نہیں، بلکہ یہاں کلماتان سے مراد ہے کلامان، دو کلام ہیں جن کی آگے شان بیان کی جا رہی۔ حبیباتان یہ فعیلہ بمعنی مفعولہ ہے، یعنی حبیباتان ہے محبوباتان، کہ دو کلمے ہیں محبوب کلمے۔ محبوب کلمے کا مطلب کیا ہے کہ ان کا پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، ان کا ورد کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، ان کو سننے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، ان کو لکھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کلماتان حبیباتان یہ تبلیغ در تبلیغ ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں مقصد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ ڈھونڈا کہ ثابت کیا جائے کہ اعمال کا وزن ہونا ہے، پھر یہ ہے کہ یہ امت کے لیے ورد وظیفہ ہے کہ جاگ سمندروں کی اس جتنے بھی گناہ ہو تو یہ کلمات پڑھے تو وہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور مقصد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو یوں بھی سرکار فرما سکتے تھے قولو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آغاز ہی قولو سے ہوتا کہ یہ کہو، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ایک گفتگو فرمائی، وہ پوری تمہید ہے۔ کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان للسان ثقیلتان فی المیزان، یہاں تک جو گفتگو ہے، اس گفتگو سے بھی ایک قیامت تک کے مبلغین علماء اور قیامت تک کے محققین کو یہ طریقہ بھی بتایا کہ تبلیغ کرنی کیسے ہے۔ اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ سننے کا کتنا شوق ہے سامعین کو، اور جو حکم دیں گے کرنے والے فوراً تیار ہو جائیں گے کہ ہم یہ ورد ابھی شروع کر دیں، لیکن پھر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم کو پیغام دینا ہو اس سے پہلے اس کا فائدہ ان کو بتا دو، تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو جائے کہ ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا۔ جب یہ چیز کسی بھی حکم کو پہنچانے سے پہلے مبلغ قوم کو بتا دے گا تو اب اس پر عمل کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے کہ دل میں شوق ہوگا، اگرچہ یہ کام سخت ہے لیکن اس کا فائدہ بڑا ہے۔ اور پھر فائدہ دیکھنے کے لحاظ سے بندہ دیکھتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو اس پہ وقت کتنا لگے گا، اس میں مشقت کتنی آئے گی، یہ تھوڑے ٹائم میں ہوگا یا زیادہ، اس کو دیکھ کر بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے کروں یا نہ کروں۔
پھر یہ ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس پر مجھے ریسپانس کیا ملے گا؟ پھر یہ ہے کہ بندوں کا ریسپانس زیادہ ہے یا اللہ کے ہاں مرتبہ کیا ملے گا، وہ میں دیکھوں، میں لوگوں کی بات چھوڑوں کہ لوگ کیا کہیں گے یا نہیں کہیں گے، اللہ اس پر کیا دے گا، اور پھر یہ میں دنیا میں جو کر رہا ہوں آخرت میں اس کا مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ ایک تو دنیا میں فائدہ، اصل یہ فائدہ ہے کہ دیکھا جائے کہ آخرت کا فائدہ کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ حکم کہ یہ پڑھا کرو دینے سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں اٹریکشن کی جو باتیں تھیں وہ جامع طور پر اپنی امت کو عطا کی کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کے پڑھنے سے بندے کو اللہ کے دربار میں کیا ملتا ہے، اللہ کے ہاں وہ کیسا ہوگا۔ فرمایا یہ وہ کلمے ہیں بندہ پڑھے تو رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر یہ کیا اس پر کوئی گھنٹے لگیں گے، کوئی ہفتے لگیں گے، کوئی سال لگیں گے تو پھر پڑھا جائے گا، اور پڑھنے میں کیا بڑی مشکل ہوگی؟ فرمایا کوئی مشکل نہیں، خفیفتان علی اللسان، پڑھو گے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اور پھر کیا ان کا فائدہ کیا بہت زیادہ ہونے والا ہے، اور پھر وہ آخرت کا فائدہ جو کہ دنیا کے فائدے سے بہت زیادہ بندے کو چاہیے۔ تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، اس کا تو اس دن بڑا وزن نکلے گا جس دن تھوڑے تھوڑے وزن کی بھی بندے کو ضرورت ہوگی کہ اگر میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو میں جنتی بن جاؤں گا، تو اس دن اس کا بڑا وزن نکلنے والا ہے۔ تو اگرچہ سرکار کے حکم پر قوم ویسے بھی عمل کرنے والی تھی، لیکن یہ پہلے بتایا کہ مبلغین اس طرح کر کے پہلے لوگوں کو ترغیب دیں، اور پھر اس ترغیب میں آ کر کوئی مشکل حکم بھی قوم کو بتا دیا جائے تو پھر لوگوں کے اندر اس پر عمل کرنے کا شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اس میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، خود یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کے اندر یہ حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں صفات سلبیہ اور دوسری ہیں صفات ثبوتیہ۔ صفات ثبوتیہ ہے کہ وہ قادر ہے، وہ ناصر ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ رشید ہے، وہ حمید ہے، اور سلبیہ کہ وہ کمزور نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ عاجز نہیں، وہ مخلوق نہیں، یعنی جن کے ترجمے میں نہیں آتا ہے۔ تو ہمیشہ جو سلب ہے یہ ثبوت سے پہلے ہوتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ ایک ہوتا ہے تحلیہ اور ایک ہوتا ہے تخلیہ، پہلے تخلیہ ہوتا ہے پھر تحلیہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی چیزوں میں بھی کسی دیوار کو پینٹ کرنا چاہو تو پہلے اس کی ہر آلودگی کو دور کیا جاتا ہے، پھر اس پر وہ پینٹ کیا جاتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ کی تو تنزیہ بیان کرنی ہے، اور صرف ترتیب یہ ہے کہ جب ہم کلمہ اسلام بھی پڑھتے ہیں تو پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، پہلے لا ہے پھر اللہ ہے، اور یہی پورے قرآن میں، حدیث میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں اسی ترتیب کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ جہاں بھی تسمیح اور تحمید یہ اکٹھی آئی ہیں تو تسبیح پہلے ہے، تحمید بعد میں ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ کہیں بھی دیکھو تو اس بنیاد پر اس کے اندر بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ انداز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کا ہمیں حکم فرمایا۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر یا مطلقاً جب دیکھا جائے تو جو حمد ہے، حمد اختتام پہ ہوتی ہے، حمد انجام پہ ہوتی ہے، حمد خاتمے پر ہوتی ہے۔
جس وقت خطیب تقریر کرتا ہے تو آخر پہ اختتام کس پہ ہے؟ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید میں اہل جنت ان کا آخری کلام کیا ہے؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو امام بخاری کی وہ کتاب جو سارے امتوں میں ذخیرہ حدیث کی بنیاد پر قیامت تک جس کو ایک دوام ملا ہے، اس کا بھی اختتام اسی حمد پہ ہو رہا ہے جو طریقہ ہمیشہ اختتام پر دلالت کرتا ہے۔ بلکہ اگر دیکھو تو اسی میں ہی ختم نبوت ہے۔ ہم جس وقت کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے حصے میں توحید ہے، دوسرے حصے میں رسالت ہے، اور اسی کے اندر ہی ختم نبوت ہے۔ یعنی وہ علیحدہ جا کر بیان کرنا، وہ تو اسرار و رموز سارے ہیں ہی، خود لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ختم نبوت پہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ حمد اختتام پہ ہوتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اسی وجہ سے 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام بھی حمد سے مشتق نہیں کیا۔ کسی کا نام احمد نہیں تھا، کسی کا نام حامد نہیں تھا، کسی کا نام حماد نہیں تھا، کسی کا نام محمود نہیں تھا، چونکہ حمد اختتام پہ ہوتی ہے۔ جنہیں حمد والا نام دینا تھا انہیں تاج ختم نبوت پہنانا تھا۔ تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی محمد ہے، اس کو جو انفینیٹیو ہے، اس کا مصدر حمد جس سے ڈرائیو کر کے اس کو بنایا گیا ہے، وہی دلالت کر رہا ہے کہ ان کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، چونکہ یہ آخری ہے اور اختتام جو ہے اس پر دلالت کرتی ہے یہ چیز حمد والی۔ اور یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی انداز میں اپنی کتاب کا اختتام بھی کیا ہے۔ اور جو شروع میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے عہد کے اندر جو بد اعتقادی کی تحریکیں تھیں ان کے رد کے لیے صحیح بخاری شریف لکھی، اور اتنا اس کو ہائی لائٹ کیا کہ آغاز اور اختتام اور درمیان ہر طرف اس چیز کو پیش نظر رکھا کہ جو بھی معاشرے کے اندر بدی پنپ رہی ہو، عالم کا فرض ہے کہ اس کا رد کرے، کیونکہ اگر یہ خاموشی اختیار کرے گا، عوام ان کو تو وہ آنکھ میسر نہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ چور چوری کر رہا ہے، وہ اندھیرے میں ہے، لیکن عالم دین کو بڑی محنت سے وہ آنکھ ملتی ہے۔ تو جب آنکھ ملتی ہے تو پھر جب چور نظر آئے تو اس کا یہ کام نہیں کہ آنکھیں بند کر لے، اس کا یہ کام ہے کہ یہ بتائے کہ یہاں چوری ہو رہی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہی قیامت تک کے لیے یہ ہوم ورک دیا اپنی امت کو، فرمایا کہ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویر الجاہلین۔ یہ بھی غیب کی خبر تھی، یہ بھی خطبات ختم نبوت میں سے ہے۔ يحمل هذا العلم، فرم میرے علم کے حامل پیدا ہوتے رہیں گے، کبھی بھی میری امت کی گود بانجھ نہیں ہوگی، اس کے دامن میں پھول کھلتے رہیں گے۔ کوئی بھی زمانہ آ جائے، کروڑوں امریکہ پابندیاں لگا لے، یہ پھر بھی میری امت میں یحمل هذا العلم من کل خلف، ہر نئی جنریشن میں میرے وارث پیدا ہوں گے۔ اور صرف پڑھ لینے والے کو وارث نہیں کہا، ساتھ شرط بیان کی، اس کا سنی ہونا۔ عدولہ، کہ جو عالم بھی ہوگا اور عادل بھی ہوگا،
اور عدل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عدل قول کا، ایک ہے فعل کا، اور ایک ہے اعتقاد کا۔ سب سے بڑا عدل اعتقادی عدل ہے، اور سب سے بڑا ظلم اعتقادی ظلم ہے۔ ارے ویسے تو بخاری میں ہے کہ 100 کا قاتل بھی بخشا گیا، کتنا بڑا ظالم تھا، بخشا گیا، مگر اگر نہیں بخشا جائے گا تو اعتقادی ظالم نہیں بخشا جائے گا۔ اس لیے ہی تو فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا جس نے 100 بندے مارے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، حالانکہ کتنا بڑا اس نے ظلم کیا، ایک خون ناحق کتنا بڑا ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم اعتقادی ظلم ہے، اور سب سے بڑا عدل اعتقادی عدل ہے، اس کے تحت سارے عدل ہیں۔ اور اگر اعتقادی عدل دیکھا جائے تو پھر اہل سنت کو اصحاب عدل کہا جاتا ہے۔ کہیں ایک ظلم، کہیں 2 ظلم، کہیں 4 ظلم، کہیں 10 ظلم، کہیں عقیدہ توحید میں ظلم، کہیں عقیدہ رسالت میں ظلم، کہیں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے بارے میں عقیدے میں ظلم، کہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں عقیدے میں ظلم، کہیں شان ولایت کے لحاظ سے عقیدے میں ظلم۔ اگر ان سارے ظلموں سے پاک مسلک دیکھنا ہے تو اسے ہی مسلک اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، کیونکہ ظلم ہے وضع الشیء فی غیر محلہ ہی، عدل ہے وضع الشیء فی محلہ ہی، جسے جیسے ماننے کا حق ہے ویسے مانے تو عدل ہے، جیسے حق ہے ویسے نہ مانے تو ظلم ہے۔ تو کچھ جیسے اللہ کو ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتے تو وہ وہاں ظلم کر رہے ہیں، کچھ ایسے جیسے رسالت کو ماننا چاہیے ویسے نہیں مان رہے تو وہ وہاں ظلم کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جیسے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو ماننا چاہیے ویسے نہیں مان رہے وہ وہاں ظلم کر رہے ہیں، کچھ وہ ہے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ماننا چاہیے ویسے نہیں مان رہے وہ وہاں ظلم کر رہے ہیں۔ یہ مختلف مسالک ہیں ظلم کرنے والے۔ اللہ نے اہل سنت کو عدل ہی عدل کا مقام عطا فرمایا ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، تو یہ جو یعدلون ہے اس کی شرط لگائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مطلقاً پڑھا ہوا میرا وارث نہیں، پڑھا ہوا ہو اور عادل بھی ہو، اعتقادی طور پر بھی ظالم نہ ہو۔ فرمایا ہر زمانے میں وارث میرے پیدا ہوں گے، وہ اہل سنت بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے۔ اب آگے ان کا پھر کام بتایا، وہ پڑھ کے چپ سرکار نہیں بنیں گے، بولیں گے، کیا کریں گے؟ 3 کام بتائے، ينفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین۔ فرمایا وہ ہر زمانے میں میرے وارث ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے ينفون عنہ تحریف الغالین، میرے دین میں میرے علم میں جو لوگوں نے تحریف کر ڈالی ہوگی میرے وہ وارث اس تحریف کا پردہ چاک کریں گے، نفی کر دیں گے کہ یہ دین ہے یہ تحریف ہے، یہ سائیڈ پہ کرو۔ ینفونا، نفی کریں گے، انہو تحریف الغالین۔ تو یہ بھی غیب کی خبر تھی کہ ایسا ہونا ہے، غالیوں نے تحریف کرنی ہے اور میرے وارث نے پھر چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ اب دیکھو جب تحریف کرنے والے تحریف کر رہے ہوں اور آپ آگے کھڑے ہو جائیں کہ لوگوں یہ جو کہہ رہا ہے یہ تحریف ہے یہ دین نہیں ہے، تو کیا اسے غصہ نہیں آئے گا آپ پر؟ اسے بھی آئے گا، اس کے مریدوں کو بھی آئے گا، اسے بھی آئے گا، اس کے کارکنوں کو بھی آئے گا کہ یہ دیکھو جو کچھ ہمارا دین ہے یہ اسے غلط کہہ رہا ہے۔ اب 2 رستے ہیں، یا تو سرکار کو خوش کر لو یا پھر عوام کو خوش کر لو۔ سرکار کہتے ہیں میرا وارث لوگوں کو گلی گلی محلے محلے شہر شہر بتائے گا لوگوں اصل مدینے والا دین یہ ہے اور تحریف والا یہ ہے، تحریف یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، کیونکہ فتنہ ایک نہیں،
गाली करेंगे तहरीफ, वंतिहाल अलमुब्तिलीन, और बातिल परस्त हीला साजी करेंगे। फरमा मेरा वारिस बातिल परस्तों के मुकाबले में भी डट जाएगा और कहेगा ये हीला साजी कर रहे हैं, लिहाजा असल चेहरा दीन का दिखाएगा। फिर फरमाया कि वतावील अल जाहिलीन, मेरा वारिस जाहिल की तावील का भी पर्दा चाक करेगा कि जो अपनी मन घड़त तफसील और मन माना दीन, जिसे कुरान और सुन्नत का पता नहीं, लेकिन कहता है जो मैं कहूं वही फतवा चलेगा, वही राइज होगा। फरमाया मेरा वारिस जाहिल की तावील का भी बदला लेगा, बातिल परस्त के हीला साजी का भी पर्दा चाक करेगा, और फिर जिसने तहरीफ की उसकी तहरीफ को भी लोगों के सामने अया करेगा। तो फिर ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मौलवी होना, कि मौलवी बनने का मतलब तो जंग ही जंग है, या मौलवी नहीं या फिर जंग नहीं, फिर पॉपुलैरिटी कहां, फिर लाइक्स की तादाद कहां, या तो उन सब के साथ सुलह कर ले, तावीले जाहिल वाले से भी और तहरीफ वाले से भी, बातिल परस्त से भी। अब इसको कुछ नहीं है, सारे इसको कहते हैं बड़े अच्छे हजरत साहब, बहुत अच्छे हैं, ये किसी को कुछ भी नहीं कहते, लेकिन सरकार नाराज है, इसे तो पढ़ाया था कि कुछ कहे और ये गूंगा बन गया है, इसे तो पढ़ाया था कि ये चौकीदार बने, ये चोरों का कंप्रोमाइज करके बैठा है। इस रूहानी स्टेज पर मैं कसम खा के कह रहा हूं, ये सादत इल्मे दीन वाली छोटी नहीं, बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। बिला वजह जन्नत के गेट पर ये खड़ा होकर पीछे नहीं देखेगा, बाकी तो कहेंगे जन्नत है तो फौरन दाखिल हो जाओ। आलिम दीन खड़ा होकर कहेगा या रब, पीछे देखता है, फरिश्ते कहते चलो चलो, क्यों, यहां तो बंदा ठहरता नहीं, फौरन अंदर जाता है। ये कहेगा अभी जिनको जुमा पढ़ाता था वो तो आई नहीं, अभी जिन्हें नमाजें पढ़ाता था वो तो आई नहीं, अभी जिन्हें दौरा हदीस पढ़ाया था वो तो आई नहीं, मैं वो भी साथ लेके जाऊंगा। इतना प्रोटोकॉल बिला वजह तो नहीं मिलने वाला दुनिया में। फिर इसके लिए आजमाइशें हैं, इम्तिहान हैं, और ये आरजी जिंदगी है, आरजी जिंदगी है। यहां आजमाइशों में वक्त ही पता ही नहीं चलेगा, गुजर जाएगा, लेकिन आगे जाकर फिर जो मुआवजा है कि अगर लोग गड्ढे में गिरते रहे और आंख वाला आंख बंद कर ले, और अंधों की तो है ही नहीं, उन्हें तो गिरना ही है, तो फिर मुआवजा होगा कि क्यों तुम बैठे रहे चुप करके, क्यों बैठे रहे, तुम्हें तो मुहाफिज बनाया था और तुम चोरों के साथ कंप्रोमाइज करके बैठ गए कि अगर रद्द करेंगे तो चोर गोली मारेंगे, अगर रद्द करेंगे तो चोर गाली देंगे, अगर रद्द करेंगे तो चोर रुकावटें डालेंगे। चाहिए था सब कुछ करवा लेता, मगर दीन पर तो पहरा देता। मेरे भाइयों, हमने भी जमाने में, अल्लाह का फजल है, कोई जुर्म नहीं किया, हमने सिर्फ बल्ब जला के चोरों के मुंह दिखाए हैं। कोई हाजी सनाउल्लाह हो और रातों को डाके भी डालता हो और लोगों से हाथ भी चुमवाता हो और बड़े एजाज लेता हो और सब समझते हो कि ये ही तो हमारा मुहाफिज है, लेकिन हकीकत में चोर वो ही हो। अब जब वो कर रहा हो और कोई गली में बल्ब जला दे और हाजी सनाउल्लाह रंगे हाथों पकड़ा जाए, तो अब हाजी सनाउल्लाह कैसे बख्शेगा उस बल्ब जलाने वाले को? हमने, अल्लाह का फजल है, वही बल्ब जलाया जो बहैसियत मुजद्दद अल-फसानी ने जलाया था, जो इमाम फजला खैराबादी ने जलाया था, जो गंज बख्श ने जलाया था, जो गरीब नवाज ने जलाया था, जो आला हजरत बरेलवी ने जलाया था। हम उनके छोटे से कारकुन हैं, अपने वक्त में हमने भी जला दिया है। अब जो रंगे हाथों पकड़े गए उन्हें गुस्सा है, इनका गुस्सा जूते की नोक पर
ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر وہ پہر کی ہے۔ میں اپنی بات، یہ چونکہ ختم بخاری شریف ہے، یہ میں بھی طالب علم ہوں، یہ طلباء فارغ ہو رہے ہیں، تو یہ ہماری مشترکہ جو ذمہ داری ہے اس کے پیش نظر اس طرف بھی توجہ دلائی کہ اتنا پڑھنا مشکل نہیں جتنا پڑھ کے نبھانا مشکل ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن اب پڑھ لیا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مولوی ہونا بہت مشکل ہے، اس کا حق ادا کرنا۔ اور یہ اس وقت جو عقیدے کی جنگ جاری ہے، بڑے بڑے برج گر گئے۔ آج جس معاشرے میں طبیب مریض ہو گئے ہوں تو جینا کتنا مشکل ہوتا ہے، جس میں چوکیدار چور بن گئے ہوں تو جینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور پلاکے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سلام ہو ان آستانوں کو، ان مدارس کو، ان تنظیموں کو جو آج بھی حق کا جھنڈا تھام کے طوفانوں کے مقابلے میں ہیں، لیکن جو آج پشت کر گئے اس مسلک کو، مشکل وقت آنے پر ہم سے ان کا ادب احترام نہیں ہوتا اور نہ ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی نرم گوشہ ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل جا کے جواب دینا ہے۔ آج ہم اس دین کے وارث ہیں۔ بدأ الاسلام غریبا فسیعود غریبا فطوبی للغرباء، فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام پردیسی ہو جائے گا، اور فرمایا اس وقت جو اسے گھر رکھے گا میں آج ہی اس کو جنت کی ٹکٹ دے رہا ہوں۔ آج اس موقع پر میں آپ سارے حضرات کو 19 فروری کی دعوت دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ مینار پاکستان پر 19 فروری کو صبح 8 بجے آل پاکستان سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا۔ آج کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم چونکہ بڑے آستانے کی بڑی گدی پہ بیٹھے ہیں، اگر ہم نے مسلک کو پشت کر دی تو اسے کون بچا سکے گا؟ آپ نے لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر مینار پاکستان پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے کسی آستانے کی بیعت نہیں کی، ہم نے مسلک کی بیعت کی ہے، ہم نے مسلک کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اس واسطے اشعار میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، چلو بنائیں دیار سنی، چلو بنائیں دیار سنی، خزاں کی یورش بیچار سو ہے، صدا مظالم کی کو بکو ہے، ہوئے عقائد ہیں زخمی زخمی، گھٹن کے صدمے میں آرزو ہے، مچائے کوہرام ہیں مسائل، وطن کا سینہ لہو لہو ہے، اٹھو کے آئے بہار سنی، چلو بنائیں دیار سنی، ہمیں سے گلشن میں چہچہا ہے، ہمیں سے دھرتی کا دبدبا ہے، ہمیں سے ظلمت نے دیس چھوڑا، ہمیں سے روشن یہ سلسلہ ہے، ہمارا مسلک ہے بستی بستی، ہمارا چرچا ہی جا بجا ہے، اٹھو ہوئے ہیں تیار سنی، چلو بنائیں دیار سنی، یہی ہے رستہ اہل جنت، رہو وابستہ اہل سنت، ہو کتنی سختی کی آزمائش، نبھاؤ رشتہ اہل سنت، چکاؤ کتنی ہی بھاری قیمت، بچاؤ ورثہ اہل سنت، اٹھو بتائیں شعار سنی، چلو بنائیں دیار سنی، پڑھو جریدہ اہل سنت، پڑھو عقیدہ اہل سنت، ازل سے قدسی کتابچوں میں لکھا قصیدہ اہل سنت، رہا ہے روشن صداقتوں سے ہمیشہ دیدہ اہل سنت، اٹھو ہوئے ہیں بیدار سنی، چلو بنائیں دیار سنی، یہ رب کے ولیوں کا ولولہ ہے، یہ غوث و داتا کا مدعا ہے، یہی مجدد نے ہے بتایا، یہی رضا کا بھی فیصلہ ہے، اسی سے سب ہے عطائے معاشر، اسی سے جنت میں داخلہ ہے،
چلو بنائیں حصار سنی، چلو بنائیں دیار سنی۔ آج جس وقت ہم اس اجتماع میں موجود ہیں، پوری دنیا میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور عظیم صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان کے مراکز پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو یہ مسلک جو ہے اسے آج بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب کو مانتا ہوں، میں سب کو مانتا ہوں، میں سب کو مانتا ہوں، مگر میرے اندر وہ حسینی انکار بھی ہے۔ کر رہے ہیں تجاوز جو انصاف سے، کر رہے ہیں بغاوت جو اسلاف سے، اہل سنت کے مسلک سے، اوصاف سے، ایسے پیران کو، ایسے انسان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جس میں سچے عقائد سے انکار ہو، جھوٹ کی لغو و باطل کی پرمار ہو، جس کے قائل پہ لعنت کی پھٹکار ہو، ایسی تحریر کو، ایسی تقریر کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ کس لیے میں ڈروں جھوٹے افکار سے، کس لیے میں رکوں حق کے اظہار سے؟ میں حسینی ہوں کہہ دو یہ اغیار سے، گونگے کردار کو، دوہرے معیار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اگر آپ بھی نہیں مانتے تو زور سے کہہ دو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جو ہیں لا تکتمو کو بلائے ہوئے، جو ہیں اپنی گواہی چھپائے ہوئے، جو کتابوں میں ہے وہ دبائے ہوئے، ایسے حضرات کو، ایسے خطبات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تو اگر اپنا مسلک عیاں نہ کرے، جان کے بھی حقیقت بیان نہ کرے، جو ہے دل میں وہ ورد زبان نہ کرے، ایسی تعلیم کو، ایسی تنظیم کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اسی پر حلف اٹھانا ہے اور لبیک کا نعرہ لگانا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔